اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت اقدس میں سورہ فاطر کی آیت کریمہ 28 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندگان خدا میں سے صرف علماء ہی ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس آیت کریمہ میں غور و فکر کیا جائے تو ابتداءً یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صنف علماء کی توصیف بیان فرمائی ہے، صنف عالم کی مدح بیان فرمائی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اگر ہم صنف علماء، صنف عالم کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہی صنف ہے جس نے اللہ کی مشیت کو نبی و رسول بن کر اس کے بندوں تک پہنچایا۔ یہی وہ صنف ہے کہ جس نے دین محمدی کی حفاظت کے لیے امام اور جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آج کے دور غیبت میں بھی یہی وہ صنف ہے کہ جس نے مجتہدین کے روپ میں دین محمدی کی وسعت اور احاطے کا اظہار کرنے کے لیے ذمہ داری اپنے سر پر لی۔ جناب والا، آج ہم ایسی ہی ایک شخصیت کے ساتھ ہیں کہ جس نے پاکستان جیسے ملک میں شہر کراچی میں سال ہر سال سے درس خارج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے علم سے طلبہ کو مستفید فرما رہے ہیں، کہ جن سے طلبہ استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب والا، آپ سے کچھ استفادہ کرنے کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا ہے دارالاستفتاء کی جانب سے۔ کچھ سوالات ہیں کہ جن سے جن کے آپ کے تجربے سے انشاءاللہ تعالی ہم اور آنے والی نسلیں استفادہ کریں گے۔ جناب والا، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو حوزوی تعلیم کا انتخاب کیا، حوزوی تعلیم کو چنا، دنیا میں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، مختلف شعبے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ تھی، تو اس کی وجہ کیا تھی اور کس عمر میں آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیا؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہم نے اصل میں اس فیلڈ کو انتخاب کیا، اس سے پہلے ہم بینک میں کام کرتے تھے اور بہت اچھا عہدہ تھا ہمارا وہاں پر، لیکن علماء کرام کے دروس سنا کرتے تھے، جس سے ہم نے تبدیلی واقع ہوئی، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عام زندگی گزارنے کی نسبت بہتر ہے کہ دین مبین اسلام کی خدمت کی جائے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی دینا پڑے۔ تو 23 سال کی عمر میں ہم نے یہ کام بینک چھوڑ کر ہم نے یہ شعبہ اختیار کیا۔ حضور والا، اس کی وجہ کیا تھی کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں کہ چونکہ اس کم سے کم پاکستان ملک میں شہر کراچی میں اگر کسی کو بینک کی جاب مل جائے تو وہ بہترین جاب شمار کی جاتی ہے، جی یقیناً بہت اچھی جاب۔ تو اس جاب کو چھوڑ کر کس وجہ سے، کن وجوہات کی بنا پر آپ اس فیلڈ میں داخل ہوئے؟ وہ محرک سب سے بڑا یہی تھا کہ دین مبین اسلام کی خدمت کا جذبہ بہت شدت سے اجاگر ہو گیا تھا، اور اس میں علماء کرام کا بڑا ہاتھ ہے کہ جس سے انہوں نے ہم میں بیداری پیدا کی، مغز متفکر پیدا کیا، اور اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح نور رگوں میں دوڑتا تھا، اور یہ سوچتے تھے کہ کس طرح پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین نے جب دین کی خدمت کی تو ہماری کیا شخصیت ہے، ہم وہ چھوٹی موٹی قربانی دیں اور دین مبین اسلام کے لیے قربانی دے کر کوئی کام کر سکیں، تو اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے منحصر کر دیا کہ اب ہمیں دین مبین اسلام کی خدمت ہی میں ساری زندگی گزارنا ہے۔
اچھا، یہ جو سوچ تھی یہ آپ کی اپنی طرف سے جو ہے ایک پیدا ہوئی تھی، نور الہی کے طفیل یہ پیدا ہوئی تھی؟ یہ علماء کرام کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اچھا، تو آپ نے جو ابتدا کی تھی وہ یہیں سے کی تھی یا قم سے یا عراق سے؟ ہاں، شروع میں یہاں پر مدرسہ جعفریہ میں داخلہ لیا، تقریباً 10 مہینے وہاں پر پڑھے، اور وہاں پر سیوطی آدھی ختم کر لی تھی، اور اس میں 700 اشعار ہم نے حفظ کیے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم قم مقدس میں جاتے ہیں، اور اس 10 مہینے کے اندر 6 مہینے یا 5 مہینے کے بعد ہم نے ہدایہ پڑھانا شروع کر دی تھی، اور شیخ نوروز صاحب کی ہدایت پر ہم نے شروع، یعنی ہم یہیں پر مدرس بن چکے تھے 5 مہینے کے بعد، چونکہ شوق شدت سے تھا، اس لیے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ منزلیں طے ہو رہی تھی، اور تقریباً 10 مہینے میں ہم آدھی سیوطی تک ختم کر چکے تھے۔ 30 سال کی عمر میں جو ہے آپ نے اس سلسلے کا آغاز کیا، تو ابھی آپ کی کیا عمر مبارک ہے؟ اگر اس درمیانی فاصلے کو دیکھا جائے تو کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا اس تعلیم سے منسلک ہوئے؟ ابھی عمر جو ہے 63 ہے، اور 14 اگست کو 64 ہو جائے گی۔ تو یہ کہ ساری اتنی شدت کے ساتھ دین مبین اسلام کی خدمت کا جذبہ بھر گیا کہ جب انسان کے جسم میں خون کی طرح نور دوڑ رہا ہو اور اتنا شدت سے جذبہ موجود ہو تو آدمی اتنی شدت و شوق کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، اور شوق ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اس کے پیش نظر ہم اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک مطالعہ کرتے تھے شروع سے، یعنی شیخ نوروز صاحب باقی طلاب کو کہا کرتے کہ پڑھو، اور ہمیں کہا کرتے کہ نہیں پڑھو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے، اتنا پڑھتے تھے۔ ہاں، تو دونوں میں فرق تھا، یعنی وہ شوق کا نتیجہ تھا، یعنی اچھا حضور، جو آپ کا جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو دین کی محبت، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ، اگر اس کو جو ہے ایک ٹائٹل دیا جائے تو وہ جو ابتدائی مقصد تھا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بندہ حوزوی تعلیم میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، تو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ مشکلات اس کے ہدف کو متزلزل کر دیتی ہیں، وہ ہدف پہ ٹک نہیں پاتا۔ تو کیا وہ ابتدائی مقصد اب بھی آپ کا باقی ہے یا اس میں کچھ رد و بدل، کچھ تبدیلی موجود ہے؟ ابتدا میں جب ہم آئے تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ مجتہد یا مرجع بنیں گے جس کی وجہ سے دین مبین اسلام کی خدمت کرے، لیکن پھر تھوڑا سا قم مقدس میں جانے کے بعد نظریہ تبدیل ہوا کہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ پاکستان میں حوزہ علمیہ کی ضرورت ہے، مرکزیت کی ضرورت ہے، اس مرکزیت پہ کام کیا جائے، اور پاکستان میں کسی طریقے سے بھی مرکز کو ایجاد کیا جائے، جس طرح حوزہ علم قم اور نجف ہے اس طرح جو ہے پاکستان میں یہ حوزہ علم بنایا جائے، کیونکہ پاکستان میں اسی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم منتشر ہے، مرکزیت نہ ہونے کی سے متفرق ہے۔ مرکزیت ہوگی تو خود بخود جو اتحاد کی فضا بنے گی، کیونکہ وہ منشأ اتحاد ہے۔ چنانچہ کوشش بھی یہی کی کہ حوزہ علمیہ کی فضا بنائی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسی مقصد کے لیے ہم کراچی آئے، وہاں پر ہم قم میں درس خارج پڑھایا کرتے، 3 سال تو ہم نے قم میں درس خارج پڑھایا، اور اس کے بعد یہاں پر آئے اسی مقصد کے لیے کہ کسی طریقے سے قم کے اندر حوزہ علمیہ قم کی طرح یا نجف کی طرح چھوٹا سا ایک حوزہ علمیہ بن جائے تاکہ آئندہ کی نسلیں اس کو بڑے پیمانے پر لے جا سکے۔ تو حضور، وہ جو جس مقصد کے لیے آپ کراچی آئے اور جو ہے درس خارج اور حوزہ علمیہ کے قیام کا مقصد تھا، تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ماحول کو سازگار پایا یا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب تک اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہو پائے؟ ظاہر یہ مقصد بہت بڑا مقصد ہے اور بہت ہی اونچے لیول کا کام ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں، اس لیے کہ بٹن دبا کر یا خالی شوشہ والا کام نہیں ہے، اس میں سالہ سال ملتوں کو کام کرنا پڑتا ہے، سالہ سال امت اسلامی اس کی طرف متوجہ ہو کہ کتنا اہم کام ہے، بلکہ شاید پاکستان میں اس سے اہم ترین کوئی کام نہیں ہوگا، اور اتنا اہم کام ہے لیکن
قوم ابھی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اہم کام ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں، کہ مرکزیت کتنی اہم، کہ ایران اور عراق میں خالی مرکز ہونے کی اسے اتنا اہم کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے شیعہ حکومتیں وہاں پر آ گئی۔ کاش ہم بھی پاکستان میں اس مرکز کو ایجاد کر سکے، شیعہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو جائے، جس کے نتیجے میں دیکھیے گا کہ اتنی شیعت کی طاقت پیدا ہو جاتی اور اس کے بعد اتنی عظمتیں پیدا ہوں گی۔ جس طرح قم اور نجف جو ہے اس نے یہ کمال دکھایا کہ انقلاب ہی پیدا ہو گیا، یہاں پر بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا زمینہ پیدا ہو جائے اگر حوزہ علمیہ قائم ہو جائے تو۔ جناب ایک آخری سوال آپ سے یہ تھا کہ جو آپ کا مقصد تھا، جو حوزے میں آپ نے مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے مقصد کو شاید اور وسیع کیا کہ اجتہاد کو بھی درس خارج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ ایران اور قم میں تو یہ فضا، ایران اور عراق میں تو یہ فضا قائم ہے، لیکن پاکستان میں بھی اس فضا کو جو ہے پھیلانا ہے، اور یہاں بھی حوزہ علمیہ کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ یہ آپ کا جو مقصد تھا، ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، چاہے مالی مشکلات ہوں، چاہے دنیاوی مشکلات ہوں، چاہے علمی مشکلات ہوں، آیا آپ جو ہے آج کی نسل کو جو حوزہ علمیہ میں جو ہے درس و تدریس کے معاملات میں داخل ہیں، آیا پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنے مقصد کی بقا کے لیے، دوام مقصد کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہمارا مشورہ طالب علموں کی یہی ہے کہ اپنی جان توڑ کوشش کریں کہ وہ عالی ترین ہدف تک پہنچ جائے، اور سب کے ذہن میں یہ فکر اگر ایجاد ہو جاتی ہے اور یہ زمینہ فراہم ہو جاتا ہے کہ حوزہ علمیہ کا قیام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ فکر طالب علموں میں ایجاد ہونا چاہیے تاکہ سب مل کر جدوجہد کریں اور کسی طریقے سے بھی پاکستان کے اندر حوزہ علمیہ کا قیام ہو جائے۔ حوزہ علمیہ کا قیام ابتدائی طور پر ممکن ہے چھوٹے پیمانے پر ہو، لیکن آہستہ آہستہ نسلیں آگے بڑھ کر اس کو بڑے پیمانے پر بھی ایجاد کر سکتی ہیں۔ اتفاق سے ہمارا حوزہ علمیہ لکھنؤ میں تھا، جس میں جو ہے سید حامد حسین صاحب اور سید ناصر الملت صاحب حوزہ علمیہ لکھنؤ کو لے کر کے چل رہے تھے، لیکن سازشوں کا شکار ہو کر کے، انگریزوں کی سازش تھی جس کے نتیجے میں جو مالی تعاون کرنے والے تھے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے حوزہ علمیہ نہیں چل سکا، اور بھی کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے حوزہ علمیہ نہیں چل سکا۔ لیکن وہ بہت بڑا نقصان تھا ہماری پوری ملت کے لیے۔ ہندوستان اور پاکستان میں اس سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں ہوگا جتنا حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ لکھنؤ جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ اگر وہ ہوتا تو آج ہم جو ہے ملت کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی جو اس وقت موجود ہے۔ وہ بہت بڑا نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں اب بھی ملت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حوزہ علمیہ مرکزی جو ہے پلیٹ فارم ایجاد کرے، جو اتحاد کا بھی پلیٹ فارم ہے، اور شیعت کی تقویت کا سب سے بڑا عنصر یہی ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں سب سے بڑی طاقت انسان کی حوزہ علمیہ کا قیام ہے، یا حوزہ علمیہ کو جو ہے تقویت پہنچانا ہے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے تو ملتیں خود بہت طاقتور ہو جائیں گی، اور اتنی طاقتور ہو جائیں گی حکومت وقت بھی ان کے سامنے جھکنے کو جو ہے مجبور ہو جائے گی، یعنی اتنا جو ہے طاقتور ادارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ کے وجود بابرکت کے ذریعے جو آپ کے اہداف ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 6 آہستہ آہستہ علماء کرام آپ سے متفق ہوتے رہیں گے، اور جو آپ کا بابرکت مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہوئیں تو یہ اپنے لیے پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی سلسلے کے سوالات وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے، تاکہ جو ہے اس اہداف کی پائے تکمیل کے لیے آپ کی جانب سے آپ کی جانب سے دعائیں حاصل ہوتی رہیں، اور یہاں سے ایک محنتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔